الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا إيمان لمن لا عهد له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات اور اس کا وقت اور اس وقت آپ کے جو حالات تھے اس کا بیان فرمایا ہے. جب کوئی بزرگ بندہ اللہ کے دربار میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ قدرتی بات ہے، اہل ایمان اس کے ارد اور گرد جمع ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی بدبخت بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم ایمان والے اس کے پاس بہت کم بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد ہی ایمان کی دولت والی تھی، اور آپ نے جب سب کو بٹھایا اور یعقوب علیہ السلام کی اس آخری حالت کو دیکھ رہے تھے، آپ نے تمام بچوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بس بچوں مجھے اتنا بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، کہا جس کی آپ نے کی، آپ کے باپ نے کی، آپ کے دادا نے کی، پردادا نے کی، الہم واحدہ، ہمارا اللہ صرف ایک ہوگا، ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے فرمانبردار بنیں گے. یعقوب علیہ السلام اس ماجرے کو سننے کے بعد ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میری اولاد کی حفاظت فرما دی ہے، اب مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایمان بغیر محنت کے، بغیر سوال کے، بغیر مشقت کے نصیب ہوا ہے. ایمان لانا، ایمان بن جانا بہت ہی آسان ہے، مگر ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ایک واقعہ میرے اللہ نے اصحاب کہف کا آپ کو دیا ہے. جب وہاں کا بادشاہ مشرک تھا اور اس کی ساری رعایا مشرک تھی، اور چند نوجوان ساتھی تھے جو ایک اللہ کو مانتے تھے، اور بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا اور بلا کر کہنے لگا اگر تم زندہ بچنا چاہتے ہو شرک پہ آ جاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ دو، 24 گھنٹے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. پھر اس کے دربار سے باہر نکلے، ایک کنارے پہ آ کے مشورہ کیا، سب نے طے کیا ایک دنیا کا بادشاہ ہے، ایک دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے، ہمیں اس کی پاسداری میں جانا ہے جو ہمارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. ان تمام حضرات نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، والدین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، رشتہ داروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ایک مقام پر پہنچے. وہاں پر ایک غار آئی اور اس کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور میرے اللہ نے ایک کتا ان کی حفاظت کے لیے غار کے دروازے پہ رکھا، اور اس وقت یہ دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتاً وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمارے اوپر
اپنی طرف سے رحمت نازل فرمائیے۔ 309 سال تک تمام چیزوں کو چھوڑا، ہر قربانی کو دیا، اور میرے اللہ نے ان پر نیند کو سوار کر دیا، اور اس کے بعد 309 سال کے بعد یہ حضرات اٹھے، اور اس وقت ان کے پاس پرانے دور کے سکے تھے، اور وہ سکے جس وقت باہر لے کر گئے اور وہاں پر سارے حالات کا پتہ چلا، لیکن اللہ رب العزت کے دین کو، ایمان کو اور اس کی حفاظت کو اہم ترین سمجھ کر 309 سال تک کی نیند اللہ نے دی۔ 309 سال تک کروٹیں کیسے بدلی، 309 سال تک لباس کیسا تھا، 309 سال تک کس طرح کے حالات تھے، 309 سال تک غاروں میں آکسیجن کہاں سے آئی، 309 سال تک سردی کا موسم کہاں گیا، گرمی کا موسم کہاں گیا، 309 سال تک بیڈ سول نہیں ہوئے، زخم نہیں ہوئے، فالج نہیں ہوا، تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور کمال کی بات یہ ہے اصحاب کہف 7 ساتھی تھے، 8واں ان کے گیٹ پر کتا تھا، اور یہ جب اٹھے ہیں اللہ کی قسم ان پر نیند کے اثرات بھی نہیں تھے، تھکاوٹ کے اثرات بھی نہیں تھے، چہرہ مرجھایا ہوا نہیں تھا، بالکل فریش۔ ایمان پر اٹھو گے، ایمان پہ مرو گے، ایمان پہ جاؤ گے، ایمان پہ آؤ گے، ایمان لے کے جاؤ گے، ایمان لے کے اٹھو گے، کلمہ لے کے جاؤ گے، کلمہ لے کے اٹھو گے۔ میرے بھائیو، ایمان کی حفاظت، پیسے کی حفاظت، گاڑی کی حفاظت، دولت کی حفاظت، پلاٹ کی حفاظت، سونے کی حفاظت، جواہر کی حفاظت، اللہ کی قسم پوری کائنات سونا بنائی جائے، پوری زمینیں سونا بنائی جائیں، 7 آسمان سونے بنائے جائے، ستارے سونا بنا دیے جائیں، چاند سونا بنا دیا جائے، مشرق مغرب سونا بن جائے، جنوب شمال سونا بن جائے، اور اللہ اعلان کرے ایک آدمی کو میں اتنے سونے کا مالک بنا رہا ہوں اور یہ خالص سونا ہے، مجھے بتاؤ یہ کتنی بڑی دولت انسان کو لگتی ہے؟ مگر میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا جس میں ایمان آ گیا اس سے بہت بڑی دولت عطا ہو گئی، اور یہ سونے کے پہاڑوں سے افضل ہے۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، ہمارے اوپر بڑا انعام ہے۔ بھائی سناؤ کیا حالات ہیں؟ یار بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے۔ میں سوال کروں انعام کیا ہے؟ بس گھر بن گیا، بس مجھے اللہ نے گاڑی بھی دے دی، بس مجھے اللہ نے زمین بھی دے دی، بس مجھے اللہ نے پلاٹ بھی دے دیا، اور ہے شرک کر رہا ہے، ایمان پر نہیں ہے، داڑھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، حدیث اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نماز اس کی جماعت میں نہیں ہے، روزہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، زکوٰۃ اس کی دولت میں نہیں ہے، فطرانہ اس کے مال میں نہیں ہے، صدقہ نفلی اس کے مال میں نہیں ہے، اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے میرے اوپر اللہ کا انعام ہو گیا ہے، میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے۔ اس کو کرم سمجھنے والا جاہل ہے، اس کو انعام سمجھنے والا جاہل ہے، اس کو دولت سمجھنے والا جاہل ہے، اس کو مالداری سمجھنے والا جاہل ہے۔ برف کی طرح پگھلتی ہوئی زندگی۔ میرے نبی آگے بڑھتے ہیں، سامنے پانی کی ٹوٹی ہے، اللہ کے نبی تیمم کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پانی موجود ہے، آپ تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں پانی تک پہنچ جاؤں گا یا اس سے پہلے میری موت واقع ہو جائے گی، اس لیے میں نے قدم رکھنے سے پہلے تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، تاکہ پانی کے پہنچنے سے پہلے اگر میں اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں، میں ایمان کی حالت میں جاؤں، میں اسلام کی حالت میں جاؤں۔ یہ کرم کہاں ہے؟ سونا کرم نہیں ہے، امتحان ہے۔ دولت کرم نہیں ہے، امتحان ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پیسے ان کے بینکوں میں رہے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، انہوں نے لائف انشورنس کروائی اور پوری زندگی کا پیسہ ان کے نام پہ آیا۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، ہمارے ملکوں کو لوٹ کر کہاں چلے گئے، اور ان کے محل اور ان کے پیسے کہاں پہنچ گئے، اور وہ خود اپنی قبروں میں جا کے پہنچے اور ان کو کفن ملا صرف چند کپڑوں کا ٹکڑا، اس کے علاوہ ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ آج تک کون گیا ہے جو دولت دنیا کی لے کر گیا ہو؟ اگر کوئی گیا ہے وہ ایمان کی دولت لے کر گیا ہے۔
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو دنیا میں بھی رہے گی آخرت میں بھی رہے گی، وہ ایمان کی دولت ہے، کلمہ توحید کی دولت ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، جواہر آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، کروڑوں روپے آپ کے پاس ہے، آپ دفتر سے نکلے، آپ کو جھٹکا پڑا، اٹیک ہو گیا، مر گئے، ساری چیزیں باقی رہی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ فرشتوں نے پوچھا کیا کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ما قدمنا وجدنا، جو اللہ کے نام پر خرچ کر کے آگے بھیجا ہمیں قبر میں وہ مل گیا۔ وما اکلنا ربحنا، جو ہم نے کھایا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا۔ وما ترکنا خسرنا، جو پیچھے ہم چھوڑ کر آئے ہیں ہم خسارے میں ہیں، اس میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، وہ تو ہمارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور بیٹے جب وراثت لیتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارے والد نے تمہیں فری میں مکان بنوا دیا، لاکھوں روپے کے تم مالک بن گئے ہو، آؤ لاکھ روپے اللہ کے نام پہ قربان کر دو، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں۔ اب باپ کے نام پر ایک ٹکا خرچ کرنا بھی ان کے لیے پہاڑوں سے اوپر کا انسانیت والا نظام بن جاتا ہے، اور وہ باپ جس نے ان کے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے فرما رہے ہیں بس بچوں مجھے اتنا بتا دو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب آپ اسٹیشن پہ ہو، گاڑی آ رہی ہو، 100 بندہ کھڑا ہو، بھائی کیوں کھڑے ہو؟ گاڑی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اگر اس اسٹیشن کے اوپر ایک جیب کترا کھڑا ہے اور میں 100 بندوں سے کہتا ہوں بھائی اگر گاڑی میں جانا ہے یہ جیب کترا ہے، اس سے ہوشیار رہنا، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، میری بات پر وہ اعتماد کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، سیٹ پر بھی نہیں بیٹھتے، کھڑے رہتے ہیں، کبھی شلوار کی جیب چیک کرتے ہیں، کبھی قمیض کی جیب کرتے ہیں، کبھی فرنٹ کی جیب چیک کرتے ہیں، اور چور سے بچنے کے لیے بڑے بڑے تگن کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں، سوتے ہوئے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں چند ہزار روپے تمہاری جیب میں تھے، تمہیں کسی نے کہا کہ یہ جیب کترا تمہاری تمام چیزیں ختم کر دے گا، تم نے توجہ کی، بچایا اپنے آپ کو، سنبھالا اپنے آپ کو، اپنے گھر پہنچ گئے، اور تم نے کہا شکر ہے اللہ کا ہم نے یہ پیسے اپنے جیب میں محفوظ کر لیے ہیں، چور جیب کاٹ کر نہیں گیا۔ میرے نبی نے تمہیں کہا اے امت اے امت اے امت، تمہارے اندر ایک شیطان ہے، ابلیس ہے، بڑا خوبصورت شکل کا تھا، کثیر العبادت تھا، کثیر العلم تھا، بہت بڑا اس کے پاس علم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یجری مجرى الدم، یہ تمہارے خون کی جگہ چلتا ہے، تمہارے خون کی جگہ چلتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کی جو بیماریاں مجھے اور آپ کو لگتی ہیں یہ شیطان کی حرارت ہے، یہ ہمیں جو اٹیک ہوتے ہیں یہ شیطان کی حرارت ہے، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ شیطان کی حرارت ہے۔ اور میرے نبی نے کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو خون جوش مارتا ہے اور اس میں شیطان اس کو اور گرم کرتا ہے، اور یہی غصہ آپ کے لیے برین ہیمریج بنتا ہے اور آپ کی رگ پھٹ جاتی ہے اور آپ لا علاج ہو کے مر جاتے ہیں۔ بنیاد اس کی شیطان ہے، بنیاد اس کی شیطان ہے۔ شیطان کو صرف رب نے یہ کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر لے، اپنے ایمان کی گواہی دے دے، مگر اس نے انکار کیا، میرے اللہ نے اس کو دھتکار دیا، قیامت تک یہ تباہ ہو گیا۔ اب اونٹ کی شکل، خنزیر کی شکل، گدھے کی شکل، بدمانس کی شکل، بکرا کی شکل، یہ تمام شکلیں اللہ نے اس شیطان کو دی ہیں جو بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا اس کے پاس علم تھا، بڑی عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے 7 آسمانوں پر اس کے خوبصورت نام لکھے تھے۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، بڑا پرہیزگار ہے۔ تیسرے آسمان پر اس کا نام تقی تھا کہ یہ بڑا متقی ہے۔ چوتھے آسمان پر اس کا نام عارف تھا کہ یہ اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ 5ویں آسمان پر اس کا نام ولی تھا کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ 6ٹھے آسمان پر اس کا نام ساجد تھا کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا، اور جس وقت اللہ نے کہا آؤ ابلیس، اور تمام دنیا کھڑی ہو جائے اور جا کر آدم کو سجدہ کرے، اس نے انکار
کر دیا، ایک سجدے کا انکار کیا۔ جس وقت فرشتوں نے سجدہ کیا، اٹھ کر انہوں نے دیکھا ہم سب نے کر لیا ہے مگر شیطان نے نہیں کیا۔ وہ سجدہ نماز کا نہیں تھا، وہ سجدہ قرآن کا سجدہ تلاوت نہیں تھا، وہ سجدہ عید کا بھی نہیں تھا، وہ سجدہ جہاد کا بھی نہیں تھا، وہ سجدہ رمضان کی تراویحوں کا نہیں تھا، وہ سجدہ تہجد کی نماز کا نہیں تھا، وہ سجدہ اشراق والا نہیں تھا، وہ سجدہ چاشت والا نہیں تھا، وہ سجدہ عصر کا نہیں تھا، وہ سجدہ مغرب کا نہیں تھا، وہ سجدہ ظہر کا نہیں تھا، وہ تو نماز سے ہٹ کر ایک تعظیم اور ادب کا سجدہ تھا۔ وہ جب شیطان نے توڑا، میرے اللہ نے اس کو قیامت تک دھتکار دیا۔ اور آج جو مسلمان کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی بڑی عنایت ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے، کیا تمہاری پیشانی جھک کر سجدے میں جاتی ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ اس کو سجدوں کی زیادہ توفیق دیتے ہیں، رکوع کی زیادہ توفیق دیتے ہیں، قرات کی زیادہ توفیق دیتے ہیں، نماز کی زیادہ توفیق دیتے ہیں، داڑھی کی زیادہ توفیق دیتے ہیں، ٹوپی کی زیادہ توفیق دیتے ہیں، روزوں کی توفیق دیتے ہیں، حج کی توفیق دیتے ہیں، عمرے کی توفیق دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کی توفیق دیتے ہیں، دین کے راستے میں تبلیغ کی توفیق دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے اوپر کیا کرم ہے، کیا عنایتیں، کیا کرم ہیں، کیا عنایتیں ہیں؟ او خدا کے بندو، یہی ہے نا کہ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جی رہے ہو، مزے کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کی عنایت ساجد پہ ہوتی ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اب شیطان کو جب میرے اللہ نے ٹھکرایا وہ سیاہ شکل میں تبدیل ہو گیا اور اس کا نام ابلیس آ گیا اور شیطان کو دھتکار دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا قیامت تک تو اللہ کی قسم تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، اب تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شیطان کے نام کو اتنا سجایا گیا تھا مگر اللہ رب العزت کا انکار کر کر اور رب کے حکم کا انکار کر کر آج اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں رکھ دیا ہوا ہے، اور ایک سجدے کا اس نے انکار کیا ہے اور وہ سجدہ نماز کا نہیں تھا اور وہ سجدہ صرف ادب کا تھا۔ آج مسلمان نماز کے سجدوں سے دور ہو گیا ہے اور نماز کے سجدوں کا شوق ہی مٹ گیا ہے اور نماز کے سجدوں کی لذت ہی مٹ گئی ہے۔ اور میرے نبی جب سجدہ میں جاتے تھے کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ کہ صحابہ سمجھتے تھے شاید نبی کی وفات ہو گئی ہے، مگر بعد میں آپ کو پتہ چلتا اللہ کے ساتھ کنیکشن ایسا جڑا کہ سجدے سے اٹھنے کا نام نہیں لیا، رکوع سے اٹھنے کا نام لے لیا، اللہ کے نام کے ساتھ ایسا کنیکشن جڑا، پوری رات نبی پاک کھڑے رہے، پاؤں پہ ورم آ گیا، اللہ کے نام کے ساتھ ایسا کنیکشن جڑا کہ حضرت عثمان غنی پوری رات کھڑے رہے، ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیا، اللہ کے نام سے ایسا کنیکشن جڑا کہ حضرت فاطمہ پوری رات کھڑی رہی اور قرآن مکمل کر دیا، اللہ کے نام سے ایسا کنیکشن جڑا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے کمرے میں کھڑے ہو کر پورے قرآن کو پڑھتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے، ایسا کنیکشن جڑا کہ صحابہ پوری رات کھڑے ہو کے اللہ کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ لیٹتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، پہلو پہ ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے کہ جب تمہارا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے تم اللہ کی صحبت میں آ جاؤ۔ میرے اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تم ایک اسٹیشن پر جیب قطرے کی بات سن کر جیب کی حفاظت کر سکتے ہو تو میرے اللہ کے نبی نے جو تمہیں کہا ہے کہ شیطان تمہارے خون کی جگہ چلتا ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارے ایمان کا ڈاکو ہے اور یہ تمہارے ایمان کا چور ہے اور یہ تمہاری نماز کا چور ہے اور یہ تمہاری اذان کا چور ہے اور یہ تمہارے قرآن کا چور ہے، اس سے بچنا، مگر کسی کو جوں تک نہیں ریکھتی۔ اللہ کا تعلق، شیطان کا تعلق، ذرا غور کرو ہمیں کس کا تعلق نصیب ہوا ہے؟ اللہ کا تعلق تمہیں مسجد میں کھینچتا ہے، اللہ کا تعلق تمہیں مدرسوں میں کھینچتا ہے، اللہ کا تعلق اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا تمہیں شوق دلواتا ہے، اللہ کا تعلق تمہیں آسمان کو دیکھ کر بھی خدا کی یاد کرواتا ہے، زمین کو دیکھ کر بھی خدا کی یاد کرواتا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ دنیا کا سیلاب چل رہا ہے، ادھر مسجد ہے، ادھر مندر ہے، ادھر مدرسہ ہے، ادھر سینما ہے، ادھر داڑھی ہے،
ادھر شیب ہے، ادھر ٹوپی ہے، ادھر سر ننگا ہے، ادھر ہماری بہن نے برقع پہنا ہے، ادھر سر ننگا ہے، ادھر ہماری بہنیں بالوں کی حفاظت کر کے شریعت میں ہیں، ادھر بالوں کی کٹنگ ہے، ادھر میرا بھائی سچا ہے اللہ کی صحبت میں، ادھر جھوٹ چل رہا ہے، ادھر رشوت نہیں لی جاتی اللہ کا تعلق ہے، ادھر لی جا رہی ہے شیطان کا تعلق ہے، ادھر سود نہیں کھایا جاتا اللہ کا تعلق ہے، ادھر سود کھایا جاتا ہے شیطان کا تعلق ہے، ادھر شراب نہیں پی جا رہی اللہ کا تعلق ہے، ادھر پی جا رہی ہے شیطان کا تعلق ہے، ادھر اسمبلیوں کو آباد کرتے ہیں، ادھر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ادھر کرکٹ کے گراؤنڈ ہیں، ادھر مسجد کی صفیں ہیں، ادھر فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں، ادھر مسجد کی صفیں ہیں، ادھر تمہیں قومی ترانے پڑھائے جاتے ہیں، ادھر تمہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے، ادھر VCR ڈرامے اور سوشل میڈیا ہے، ادھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قاری اور بڑے بڑے نعت خوان ہیں۔ اپنے نفس کو جھنجھوڑو، اپنے گھر کو جھنجھوڑو، اپنی بچیوں کو جھنجھوڑو، اپنے خاندان کو جھنجھوڑو۔ ہمارے محلے میں کوڑا پڑ جائے فوراً ٹیلی فون جاتا ہے صفائی کروا دو، گٹر بند ہو جائے ٹیلی فون جاتا ہے صفائی کروا دو، کام نہ ہو رہا ہو اخباروں میں خبریں آ جاتی ہیں صفائی کروا لو۔ صفائی مٹی کو صاف کرنے کو نہیں کہا جاتا، صفائی پنکھے کو صاف کرنے کو نہیں کہا جاتا، صفائی شیشے کے صاف کرنے کو نہیں کہا جاتا۔ نبی کے دور میں پنکھا کہاں ہے؟ نبی کے دور میں شیشہ کہاں ہے؟ نبی کے دور میں ٹائلیں کہاں ہیں؟ نبی کے دور میں سنگ مرمر کے پتھر کہاں ہیں؟ نبی کے دور میں یہ گدے اور یہ بیڈ اور یہ قالینیں اور یہ صوفے، یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ مگر اللہ کہتا ہے آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، ایمان کو پاک کیجئے، صحبتوں کو پاک کیجئے۔ صحابہ تمہارے بچے ہیں، صحابہ تمہارے شاگرد ہیں، صحابہ تمہارے دوست ہیں، ان کو دائیں طرف بھی دیکھو، بائیں طرف بھی دیکھو، آگے کی طرف بھی دیکھو، پیچھے کی طرف بھی دیکھو۔ نبی بچو، نبی ان کو بچاؤ، نبی اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نبی ان کی حفاظت کرو، ان کے ایمان کی حفاظت کرو۔ جسم کی حفاظت کی حیثیت کوئی نہیں، ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر ایمان اندر ہو جسم خود کود کے جاتا ہے اور جہاد کے میدان میں حضرت حمزہ کی طرح شہادتیں پاتا ہے، مصعب بن عمیر کی طرح شہادتیں پاتا ہے، خالد بن ولید کی طرح زخم لیتا ہے، میرے نبی کی طرح دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ کی طرح گر جاتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کی طرح لینوں میں جنت کے ٹکٹ بنتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کی طرح فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور رب کعبہ کی قسم جو کامیاب ہوا وہ شہادت تھی، جو کامیاب ہوا وہ زخم تھے، جو کامیاب ہوا وہ جنت تھی، جو کامیاب ہوا اس کی آخرت بنی، اس کی دنیا گئی، اس کے پلاٹ گئے، اس کی دولتیں گئی۔ یہ چودراہٹ والا کام چھوڑ دو۔ چودھریوں سے میرے اللہ نے نفرت فرمائی ہے، چودھریوں کو میرے اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اور چودھری وہی ہوتا ہے جو سب کچھ نہ ہونے کے باوجود کہتا ہے سب کچھ میرے اوپر ہے۔ سب کچھ نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، ہم کہتے ہیں تیرے پاس کچھ نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ شیطان بھی کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ کہتے ہیں تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ابلیس کو لائیں گے اور اس کو آگ کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا، اور اس کی کرسی کو اللہ چلائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کرسی گھسیٹو، کرسی گھسیٹو اور اس کو جہنم میں پھینکو۔ اللہ کے فرشتے آئیں گے، جبرائیل کہیں گے اللہ میری طاقت میں نہیں آ رہی، اللہ 80,000 فوج دیں گے، اب لے جاؤ، اب شیطان کو گھسیٹو۔ وہ نہیں گھسیٹ پائیں گے، پھر اللہ سے کہیں گے اللہ یہ تو ہل بھی نہیں رہا، پھر اللہ اسرائیل کو بلائیں گے 80,000 فرشتے لے جاؤ، تم جا کر گھسیٹو۔ وہ کہیں گے اللہ یہ مجھ سے بھی نہیں ہل رہا، اللہ اسرافیل سے کہیں گے تم آ جاؤ، تم گھسیٹو، 80,000 کی فوج لے جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ یہ مجھ سے بھی نہیں ہو رہا، اللہ میکائیل سے کہیں گے تم جاؤ ابلیس کی کرسی کو ہلاؤ اور اس کو جہنم میں پھینکو۔ وہ کہیں گے اللہ مجھ سے بھی نہیں ہو رہا، میرا اللہ کہے گا اس پر خدا کی اتنی بڑی لعنت پڑ گئی ہے، اس لعنت کا وزن اتنا ہے جو فرشتوں سے بھی نہیں ہو رہا۔ پھر میرے اللہ کی طاقتوں سے، میرے اللہ کے حکم سے، میرے اللہ کی قدرت سے اس شیطان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی کرسی پہ بیٹھے گا، چاروں سمت سے آگ آئے گی، اور ہر جہنمی کی عذاب سے 70,000 زیادہ اس کا عذاب ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ بدبخت، گناہگار، ظالم، قاتل، شرابی، زانی، سودی، شرابی جب جہنم میں گریں گے ان کے لیے چیخ ہوگی اور دو آوازیں نکلیں گی، ایک آواز کو زفیر کہا ہے، دوسری آواز کو شہیق کہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گدھا جب بولتا ہے، گدھا یہ شیطان کو دیکھتا ہے، مرغ جب بولتا ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ جس وقت گدھا بولے آپ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پھر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گدھا فوراً چپ ہو جائے گا، کیونکہ سارے شیطانوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا گدھے کی پہلی آواز کو زفیر کہتے ہیں، گدھے کی آخری آواز کو شہیق کہتے ہیں، اور جس وقت جہنم میں جائیں گے پہلی آواز گدھے کی طرح زفیر بھی ان کی نکلے گی اور دوسری آواز گدھے کی طرح شہیق ان کی نکلے گی۔ پھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مرغا جو ہوتا ہے، مرغا یہ کس کو دیکھتا ہے؟ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور جس وقت یہ بولے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں مرغوں کی بانگیں، مرغوں کی اذانیں بہت زیادہ تھی، شہروں میں بھی بہت زیادہ تھی۔ اب مجھے بتاؤ وہ کتنی آوازیں باقی رہ گئی ہیں؟ اور گدھوں کی آوازیں، کتا بھونکنے کی آوازیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور مرغوں کی آوازیں بہت کم ہو گئی ہیں، اور دیسی مرغے تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، اور اذان والے مرغے آج بالکل غائب ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر جگہ نجاست ہے، ہر جگہ گندگی ہے، ہر جگہ بے پردگی ہے، ہر جگہ بے حیائی ہے، فرشتوں کو اترنے میں بھی شرم آتی ہے، گھر میں آنے میں شرم آتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کر رہی تھی، اچانک سے آپ کا دوپٹہ نیچے اتر گیا، جبرائیل امین آئے، واپس چلے گئے۔ میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اماں جی کا دوپٹہ اتر گیا تھا، مجھے شرم آئی کہ میں گھر میں جاؤں۔ میرے نبی نے اما عائشہ کو ڈانٹا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو کام کر رہی تھی، ذرا سا پیچھے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جان بوجھ کے پیچھے کرو، جان بوجھ کے کرو، یا ویسے بھی ہو جائے کوئی فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں عورت کا دوپٹہ سر سے اتر جائے۔ شرم آ رہی ہے، فرشتے نہیں اتر رہے، مرغے نہیں بول رہے، مزے نہیں آ رہے، لطافت نہیں آ رہی، حلاوت نہیں آ رہی۔ آوازیں یہ ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پر مولوی صاحب سکون نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ سکون وہاں آتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اس کی دیواروں میں خوشبو آتی ہے، اور اس کی کچی حویلی کے اندر بھی آپ کو بڑا خوبصورت مزہ آتا ہے۔ او بھائی یہ ٹائلیں بھی لگ گئی، فانوس بھی لگ گئے، خفیہ کیمرے بھی لگ گئے، لائٹیں بھی لگ گئی، گرے نائٹ پتھروں سے تمہارا گھر چمک رہا ہے، اور تمہاری گاڑی کو جس ٹائل پر تم نے آ کے کھڑا کیا ہے وہ بھی گرے نائٹ ہے، اور ہمارے بچے ان مدرسوں میں کچی ریت پہ بیٹھ کے بھی قرآن پڑھتے ہیں، مگر آنے والا اسی کوٹھی کا مالک کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے یہاں بڑا سکون آیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہاں زندگی بن گئی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے زندگی دیکھی ہی آج ہے، میں نے زندگی دیکھی ہی آج ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان تمہارے خون کی جگہ چل رہا ہے، اب تم موازنہ کرو، ہم سڑک پر جا رہے ہیں، وہ سڑک شیطان کی طرف جا رہی ہے یا اللہ کی طرف جا رہی ہے؟ اور ہدایت کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ سے مانگنا ہے بس، باقی دینا بھی اللہ نے، قائم رکھنا بھی اللہ نے، قائم رکھنا بھی اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا نے اپنی گرفت میں لیا، 7 دروازے اس کے محل میں 7 بند کیے، ایسے تالے کہ کوئی کاریگر دنیا میں کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور وہ 7 تالے جس ٹائم بند ہو گئے زلیخا نے سمجھا کہ میں اب اس آدمی کو جال میں پھنسا چکی ہوں، اور میں گندے عمل کے لیے بھی اس شخص کو قابو کر لوں گی۔ جس وقت آپ نے دیکھا کہ دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تالے کوئی نہیں کھول سکتا، اور اس کی چابیاں کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی، آپ نے پھر بھی اپنے اللہ کی طرف ذہن کو دوڑایا، توجہ کو دوڑایا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں دوڑ سکتا ہوں، کہاں تک؟ دروازے تک آگے جاؤں یا نہ جاؤں، مگر مجھے دروازے تک دوڑ کے جانا پڑے گا۔
آگے جو اللہ چاہے گا وہی کام اللہ کر دے گا۔ جس وقت دروازے پہ گئے ہیں آپ نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹک ٹک کر کر دروازے ایسے کھلے جیسے آج ایٹومیٹک دروازے ہیں، اور جب تم کھڑے ہوتے ہو وہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، پانچواں دروازہ، چھٹا دروازہ، ساتواں دروازہ اللہ نے کھول کر دکھایا ہے۔ اور یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، آپ دروازے کی طرف دوڑے اور معاذ اللہ کہا، اور اللہ نے پھر اپنی حفاظت کی طاقتیں دکھا دی۔ تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے۔ پھر جب بادشاہ نے کہا میں قید کر دوں گا، قید کر دوں گا، آپ نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ یہ قید ہو جاؤں نا، مجھے باہر کی ذلتیں جو ہو رہی ہیں ان سے قید اچھی لگتی ہے۔ پھر قید کیا یوسف علیہ السلام کو۔ جیل میں جانا آج کل کہتے ہیں میری بڑی توہین ہو جائے گی، میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ میرے نبی بھی شعب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہے، حضرت یوسف اس کنواں میں بھی رہے، قید میں بھی رہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے، اندر چھپے ہوئے۔ ان حضرات کی کیا عزتیں ختم ہوئی یا عزتیں بڑی؟ سنو، پھر اس قید میں حضرت یوسف ہیں، ساتھ آپ کے 2 اور قیدی ہیں جو یوسف کے کمال کو دیکھ رہے ہیں، یوسف کی عزت کو دیکھ رہے ہیں، یوسف کے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے اور وہ اس کی تعبیر کے لیے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، اور قیدی اس کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت فلاں آدمی جو قید ہے وہ تمہیں تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں حضرت یوسف کے دربار میں کہ ہمیں تعبیر بتا دو، دیکھو جیل میں ہیں، دیکھو بادشاہ کی طرح سزا کے قیدی ہیں، دیکھو بادشاہ کی طرف سے ان کی بڑی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن رب نے بادشاہ کو محتاج کر دیا، اور اس نے قیدی سے کہا جاؤ یوسف سے تعبیر لے کر آؤ۔ حضرت یوسف کے پاس گئے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا جاؤ پہلے بادشاہ سے کہو یوسف کے اوپر لگے الزام ختم کرو، عورتوں کو بلا کر پوچھو یہ فتنہ کس کا ہے۔ پھر وہ تمام چیزیں ہوئی، حضرت یوسف نے تعبیر بھی بتا دی۔ تعبیر کے بعد اس بادشاہ کی طاقتیں ٹوٹ گئی، اللہ نے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، نبوت بھی چل رہی، بادشاہت بھی چل رہی، اور جو حسد کرنے والے بھائی تھے ان سب نے آ کر جب اپنی تھالیاں رکھی کہ یوسف ہمیں گندم دے دو، ہمیں غلہ دے دو، ہمیں کھانا دے دو، ہمیں پینا دے دو، اللہ کی قسم میرے اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اللہ کے ساتھ جڑنے والا یوسف دیکھو جیل کی قید سے رہا، عورتوں کے فتنے سے رہا، جو بھائی حاسد تھے آج وہ اس کے دربار میں ہیں اور گندم لینے آئے ہیں، آٹا لینے آئے ہیں، اور پوری دنیا میں یوسف کا نام کا ڈنکا بجا۔ پھر یوسف نے اس بادشاہت پر، اس ایمان پر، اس اسلام پر، اس نبوت پر، اس عاجزی پر تکبر نہیں کیا، چودھری نہیں بنے بلکہ عبادت کرتے رہے، اور اتنی عبادت کی کہ حضرت یعقوب کی نگاہیں تقریباً 40 سال سے ختم ہو گئی تھی، بیٹے کی جدائی میں رو رو کر پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ نے کیا عظمتیں دکھائی، یوسف تو یوسف ہیں، ان کا جسم تو جسم ہے، داڑھی تو داڑھی ہے، چہرہ تو چہرہ ہے۔ ہمارے بدبخت طبقے یہ فلمی آرکیٹیکٹ اور فلمیں بنانے والے اداکار گلوکار، اللہ کی قسم ان کی ذہانت، ان کی تباہی، ان کی بربادی، ان نے یوسف علیہ السلام پر باقی نبیوں پر فلمیں بنائی، کسی اداکار کو جو ناچتا تھا یوسف کی شکل بنا دی، کوئی اداکارہ جو ناچتی تھی گاتی تھی زلیخا کی شکل اس کو دے دی، بعض بدبختوں نے ایک عورت کو مریم کی شکل دی، ایک آدمی کو عیسیٰ کی شکل دی، بعض بدبختوں نے دنیا کے کسی گنہگار کو موسیٰ کی شکل دی، اور تم اس بات پہ روتے ہو کہ ڈنمارک کے اندر
آج خاکے بن رہے ہیں، ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی، یہ فلم اور سوشل میڈیا پر یوسف کے نام پر، موسیٰ کے نام پر، عیسیٰ کے نام پر، مریم کے نام پر جو تم نے فلمیں بنائی اور تمہاری نسلوں نے ان کو دیکھا، ماؤں بہنوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ یوسف ہیں، یہ زلیخا ہیں، یہ مریم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ عیسیٰ ہیں۔ کیا یہ خاکے نہیں تھے؟ یہ تصویریں نہیں تھی؟ یہ ذلت نہیں تھی؟ یہ ان کا استہزاء نہیں تھا؟ یہ ان کا مذاق نہیں تھا؟ سارے نبی لاؤ، سارے نبی لے آؤ، ایک طرف رکھ دو، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ، سارے حافظ، سارے قاری، سارے کتب، سارے ابدال، سارے غوث، سارے پیر، سارے فقیر، سارے امام، سارے مقتدی، حرم کے امام، حرم کے نمازی، لیلۃ القدر کے نمازی، عید کے نمازی، تبلیغ کے سپاہی، جہاد کے مجاہد، ہجرت کے مہاجر، قرآن کے قاری، حدیث کے محدث، تفسیر کے مفسر، خدا کی قسم آ جائیں، سجدہ کریں، رات کو بھی کریں، دن کو بھی کریں، کمرے جھک جائیں، پاؤں پتلے ہو جائیں، شہنتیر کی طرح بالکل ٹوٹ جائیں، کمرے گر جائیں، رب کعبہ کی قسم ان تمام کے سجدہ کر کر پتلا ہو جائیں، پتلے ہو کر دنیا سے چلے جائیں، اللہ کے ہاں ان کی عبادتیں جمع ہو جائیں، اور اگر ان کو کہا جائے ان سب کی عبادتیں کسی نبی کے برابر ہیں، اگر تم یہ کہو میں یہ کہوں تو یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ میرا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب عبادتیں نبی کے قدم سے لگنے والی ریت کا ایک ذرہ ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ڈنمارک کو پیٹتے ہیں، اس نے یہ کیے، وہ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کون سا کوئی مسلمان ہے؟ وہ کرتا ہے وہ منافق ہے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ کرتے ہیں وہ مشرک ہے، وہ کون سے مسلمان ہیں؟ جب مجھے اور آپ کو اس تاریخ میں لایا جائے کہ تم نے یوسف کی فلمیں کیوں بنائی، زلیخا کی فلمیں کیوں بنائی، نبیوں کی فلمیں کیوں بنائی، ان اداروں کو تم نے مشابہ کر دیا، اداکار گلوکار تم نے لا کے کھڑے کر دیے، مجھے بچاؤ، یہ ہے ایمان کی تباہی، یہ ہے ایمان کی تباہی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام ان کی عزت، ان کا جسم، ان کا خاندان، ان کی تمام تکریم کیسے رکھی کہ یعقوب علیہ السلام کی جب نگاہیں چلی گئی، یوسف والد کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں، ہوا کے ذریعے ایک خوشبو پہنچی جو یعقوب علیہ السلام نے سونگھی اور کہا مجھے آج اپنے بیٹے سے ایک خوشبو آئی ہے، کہاں 40 سال کا عرصہ، کہاں عجیب حالات، لولا ان تفندون، تم یہ نہ کہنا کہ بوڑھا بہک گیا ہے، یہ بھی نہ کہنا کہ میری عقل خراب ہو گئی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس سے کون سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، کرتا اور کرتے کی عزت، تم ٹائی پہن لو، پینٹ پہن لو، 3 پیس پہن لو، ہار پہن لو، سونے کی بالیاں پہن لو، کانٹے پہن لو، دنیا کی ہر دولت تمہیں مل جائے۔ دولت کہا کس کو آپ نے؟ دولت کہا کس کو آپ نے؟ وہ دولت تھی نہیں جس کو آپ نے دولت کہا ہے، وہ قیمتی تھی نہیں جس کو آپ نے قیمتی کہا ہے۔ وہ جیل کا قیدی اپنی قمیض بھیج رہا ہے اور ادھر والد کو خوشبو آ رہی ہے، اور والد کی قمیض جب آئی بیٹے کی تو باپ نے اپنی آنکھوں پہ لگائی، اور وہ اثرات ایسے آئے کہ ایک دم سے نگاہیں کھل گئی، روشنیاں لوٹ آئی، بصیرت آ گئی، بصارت آ گئی، عزت و تکریم آ گئی۔ دنیا نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ یوسف جس کو زلیخا نے نیچے گرانے کی کوشش کی، یوسف جس کو بادشاہ مصر نے
نیچے گرانے کی کوشش کی، یوسف جس کو مصر کی عورتوں نے نیچے گرانے کی کوشش کی، یوسف جس کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال کر گمنام کرنے کی کوشش کی، رب نے ان اندھیروں سے اس کو نکالا ہے اور اٹھا کر آج بادشاہ مصر بھی اس کو بنایا ہے، عزیز مصر بھی آج اللہ نے ان کو بنایا ہے، نبوت سے بھی اللہ نے ان کو سرفراز کیا ہے، مگر چودھری نہیں بنے، چودھری نہیں بنے۔ یہ پھڈا جھگڑا صرف چودراہٹ کا ہے، پھڈا جھگڑا صرف چودراہٹ کا ہے۔ ایک مولوی صاحب مسجد کے جب تمہاری ڈی ایچ اے کی 10 کنال کی کوٹھی میں جاتے ہیں نا، تم ان کو باہر کے اس کمرے میں بٹھاتے ہو جہاں تمہارے چوکیدار بیٹھتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری بہت سی حیثیت ہے۔ میرا وہی سوال ہے کہ خدا نے اس کو اپنے گھر میں آبادی کے لیے رکھ دیا اور تمہیں دنیا کے گھر میں آبادی کے لیے رکھ دیا، اس کو قرآن کی آبادی کے لیے رکھا ہے، تمہیں دنیا کی آبادی کے لیے رکھا ہے۔ یہ دیکھو بادشاہ مصر، یہ دیکھو زلیخا، یہ دیکھو شاہان مصر، یہ دیکھو میرا یوسف، اور آج دیکھو اس کی عزت، اور آج دیکھو حسد کرنے والوں کا انجام، اور چودراہٹ توڑ کر جیل میں بھی اللہ، زلیخا کے کمرے میں بھی اللہ، مصر کی بادشاہت کے اوپر بھی اللہ، اور کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے آپ کو بری کر کر چودھری نہیں بننا چاہتا، میرا نفس ہو یا کسی کا بھی نفس ہو وہ تمہیں برائی کروا سکتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس پر میرا اللہ رحم فرما دے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے کہا جاؤ قید سے اس کو چھڑاؤ اور میرے دربار میں لے آؤ، آج کے بعد میرا مشیر بھی وہ ہے، میرا وزیر بھی وہ ہے، میرا معین بھی وہ ہے، میری تمام چیزوں پہ نظر رکھوانے والا بھی وہ ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ پھر کہا بادشاہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کو انصاف سے تقسیم کروں، کرپشن ختم کر دوں۔ یہ ہماری چینی سٹاک ہو گئی، گندم سٹاک ہو گئی، کماد کے گنے سٹاک ہو گئے، اور چینی نے آنکھ مچولی کھیلی، پٹرول آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ پہلے مینار پہ جاتے ہیں، پھر سینٹر پہ آتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہماری مہنگائی کم ہو گئی، ہمارا یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آنکھ مچولی دنیا کے ان بادشاہوں کی ہے، میرا اللہ آنکھ مچولی نہیں کرتا، دیتا ہے تو جی بھر کے دیتا ہے، دیتا ہے تو کھل کے دیتا ہے، دیتا ہے تو ایسے خزانوں کے ساتھ دیتا ہے جن کا کوئی کمال نہیں۔ آج مسلمان اس بات پر کیوں پریشان ہیں کہ میرے زر مبادلہ کم ہو گئے ہیں؟ آج مسلمان اس بات پر کیوں ذلیل ہو رہا ہے میں جب تک قرضے نہ لوں گا میرا نظام نہیں چلے گا؟ آج مسلمان اس بات پر پریشان کیوں ہے کہ اللہ کافروں کے ساتھ ہوگا شاید میرے ساتھ نہیں ہوگا؟ یہ صرف ہماری بدعمالیاں تھی اور ہماری چودراہٹ تھی جس نے آج ہمیں ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یوسف کی قمیض نے باپ کی نگاہ لٹائی اور وہ کرتا باپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن گیا، اور اس کے بعد اپنے والدین کو بلند جگہ پہ بٹھایا اور جتنے بھائی تھے سجدے میں گر گئے اور کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہی میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، کوكبا اور سورج ہے، رأیتہم لی ساجدین، یہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دولت ایمان ہے، دولت نماز ہے، اپنے ایمان کو بچا لو۔ اور یہ سوشل میڈیا خدا کے لیے اس پر بڑی احتیاط کرو۔ ایک حافظ قرآن تھے، 17 سال تراویحیں پڑھاتے رہے، سوشل میڈیا پہ اسلام کو سرچ کر رہے تھے، کہیں فحاشی والی ویڈیو سامنے آ گئی، پہلے اس کو ہٹا دیا، ذہن میں آیا یار میں دیکھتا ہوں، پھر دیکھا، شام کو پھر دیکھا، صبح پھر دیکھا، 4 سال تک یہ گندگی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس بندے کو
سورۃ الفاتحہ بھی بھول گئی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اپنی عورتوں کو بچاؤ، دجالی فتنے آ چکے ہیں۔ سعودیہ میں یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، ایک بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا فتنہ برپا ہونے جا رہا ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت جو غیر مضر ہے پوری کائنات میں، اس کا کوئی اللہ کی قسم کسی سے اختلاف نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی منہ سے مانگا ہے۔ آپ ان کے مرکزوں میں جاؤ، یہ کہو جناب ہم نے فلاں کام کروانا ہے مرکز میں، تو جواب آتا ہے 15 سال تک تو بھائی بکنگ ہو چکی ہے، 15 سال 20 سال کے بعد کبھی آؤ گے تو سوچیں گے۔ اللہ نے ان کا ایسا انتظام کیا ہے، اور وہاں پر اس کے اوپر پابندی ہم سب کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کسی مسلک کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک بہت بڑی جماعت تھی جو ایمان کی سفلائی کرتی تھی اور سارے عرب اللہ کے دین کے اوپر لگانے والی تھی۔ آج اس پر پابندی ہے، اور آج وہاں پر انڈیا کے اداکار سلیمان خان، اس کا شو بھی کروایا گیا ریاض کے اندر، اور ناچ گانے وہاں پہ ہوئے ہیں، اور 2030 تک کے جو منصوبے ہیں وہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں کی فحاشی دوبارہ لوٹے گی، مغرب کا لباس دوبارہ لوٹے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا مغرب سے ایک ہوا چلے گی جو تم سب کو تباہ کر دے گی ایمان کے اعتبار سے، اس سے بچنا۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کا نظام آج ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم اس بات پر پریشان ہیں، اور بہت ہی پریشان ہیں کہ اس پاک ملک میں اللہ رب العزت کوئی ایسی تبدیلی کی طاقت کسی شیطان کو نہ دے جو وہاں پر اس کی نجاست پیدا کرے اور طہارت کو ختم کرے۔ میرے نبی کا یہ بھی فرمان ہے اپنی عورتوں کو بچاؤ، یہ شیطان کا جال ہے، ان قریب یہ دجالی فتنے کی طرف بھاگیں گی، اور ان کے میاں آئیں گے تو اپنی بیوی کو زنجیر سے باندھ کے روکے گا، زنجیر سے باندھ کے، اور باپ اپنی بیٹی کو زنجیر سے باندھ کے روکے گا، اور بھائی اپنی بہن کو زنجیر سے باندھ کے روکے گا۔ اس کو یہ ڈر ہوگا اگر یہ یہاں سے چلی گئی تو اس کا ایمان بھی گیا اور اس کی حیا بھی گئی۔ اللہ کی قسم وہ وقت شاید کہ اس وقت زمانے کے تیور بتا رہے ہیں ان قریب آنے والا ہے، اور فتنے بڑے آنے والے ہیں، بہت بڑے فتنے اس وقت آنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور وہ مسلمان کے لیے مسجد ہے، اور مسجد کی چار دیواری ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ آؤ۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ اور اس کی رحمتیں جماعت پہ ہوتی ہیں۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہو کر اکیلا کھڑا رہتا ہے نا، میرا اللہ اس کو سیدھا جہنم میں دھکیلے گا۔ اور چودراہٹ اپنی توڑو، اور یہ مت سمجھو میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی عنایتیں ہیں۔ جس کو سجدے کی توفیق ہے اس پہ کرم ہے، جس پہ رکوع کی توفیق ہے اس پہ کرم ہے، جس پہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے اس پہ کرم ہے۔ باقی یہ مال ہاتھوں کی میل ہے، آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں اس کے پاس ہے، ترسوں اس کے پاس ہے۔ مال والے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دیوالیے ہو چکے، اور مال والے ذلیل خوار بھی بہت سے ہو چکے۔ اللہ ہم سب کو مال و دولت کی حفاظت کی بجائے اپنے ایمان کی اور اسلام کی اور دین کی اور اپنے اسلامی ملکوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔